تلنگانہ کے ضلع جگتیال کے میڈیپلی منڈل کے کٹلاکنٹا گاؤں سے تعلق رکھنے والا 26 سالہ راجارلا اویناش جو بی ٹیک کی تعلیم ادھوری چھوڑ چکا تھا کو سائبر فراڈ کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق اویناش قطر میں ملازمت کے دوران ششی نامی شخص کے رابطے میں آیا جس نے اسے کمبوڈیا میں نوکری کا جھانسا دیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ سائبر مجرموں کے چنگل میں پھنس گیا اور مجبوراً ان کے کہنے پر بھارتی شہریوں کو دھوکہ دینے لگا۔ اویناش لوگوں کو سرمایہ کاری، اے پی کے فائلز، او ٹی پی اور ڈیجیٹل اریسٹ کے نام پر ڈرا دھمکا کر رقم وصول کرتا اور اسے مختلف فرضی بینک کھاتوں میں منتقل کرتا تھا۔ بعد میں اس نے آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں ایجنٹس مقرر کیے اور خود بھی فراڈ میں سرگرم ہو گیا۔ ایجنٹس کو کمیشن دیتا اور باقی رقم اپنے گھر والوں کو بھیجتا رہا۔ صرف 15 دنوں میں اس نے اپنے والد کو تقریباً 16 لاکھ روپے منتقل کی۔ ایک متاثرہ شخص کی شکایت پر تفتیش کے دوران پولیس نے ایک بینک کھاتہ وشاکھاپٹنم کے رہائشی کرشنا کے نام پر پایا جسے حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کی گئی۔ اس سے ششی کا نام سامنے آئے جنہوں نے بتایا کہ وہ سب اویناش کی ہدایت پر کام کر رہے تھے۔ اس کے بعد پولیس نے اویناش کی نقل و حرکت پر نظر رکھی اور جب وہ حال ہی میں شمس آباد ایئرپورٹ پہنچا تو اسے گرفتار کر لیا گیا۔ حیدرآباد سے کوہلی جانے والی انڈیگو فلائٹ کے مسافروں کو اس وقت شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جب جہاز کا ایئر کنڈیشننگ سسٹم خراب ہو گیا جس کے باعث وہ گرمی کی شدت سے پریشان ہو گئے۔ تکلیف کے باعث گرمی سے راحت کے لیے مسافروں کو کاغذات اور میگزین سے ہوا کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ برہم مسافروں نے بنیادی سہولیات کی کمی پر ایئر لائن کے خلاف شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ طیارے میں سفر کسی مسافر نے اس کا ویڈیو بنایا جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسافر گرمی سے پریشان ہیں جبکہ ایک ایئر ہوسٹس کو بھی مسافرین کو ہوا کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ 2022 کے جوبلی ہلز ہٹ اینڈ رن کیس میں بودھن کے سابق رکن اسمبلی عامر شکیل کے بیٹے راہل نے طویل عرصے تک مفرور رہنے کے بعد ہفتے کو پولیس کے سامنے خود سپردگی اختیار کر لی۔ واضح ہے کہ 2022 میں حیدرآباد کے علاقہ جوبلی ہلز روڈ نمبر 45 پر پیش آئے حادثے میں فٹ پاتھ پر محوخاب بچہ ہلاک جبکہ کئی دیگر زخمی ہوئے تھے۔ ابتدائی تحقیقات میں سامنے آیا تھا کہ حادثے کے وقت گاڑی راہل چلا رہا تھا تاہم واقعے کے فوراً بعد وہ فرار ہو گیا تھا۔ اس کیس نے اس وقت سیاسی رنگ بھی اختیار کر لیا تھا اور ملزم کو بچانے کے لیے دباؤ ڈالنے کے الزامات بھی سامنے آئے تھے۔ ذرائع کے مطابق راہل حادثے کے بعد دبئی سمیت دیگر مقامات پر روپوش تھا۔ حالیہ عدالتی احکامات کے بعد اس نے خود سپردگی کی جس کے بعد پولیس نے اسے حراست میں لے لیا ہے اور مزید کارروائی کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ عدالت نے انہیں ضمانت دے دی۔ تلنگانہ میں 10ویں جماعت SSC امتحان کی جانچ 23 اپریل تک مکمل ہونے کا امکان ہے۔ اپنے نتائج 4 یا 5 مئی کو جاری کیے جا سکتے ہیں۔ اس سال طلباء اپنے نتائج واٹس ایپ کے ذریعے بھی حاصل کر سکیں گے جس کے لیے بورڈ نے نئی سہولت متعارف کرائی۔ حکام کے مطابق جن طلباء نے واٹس ایپ کے ذریعے ہال ٹکٹ ڈاؤن لوڈ کیا تھا انہیں نتائج خود کار طور پر اسی نمبر پر موصول ہوں گے۔ دیگر طلباء کو ہدایات کے مطابق ہال ٹکٹ نمبر درج کرنا ہوگا جس کے بعد ان کا نتیجہ اسکرین پر ظاہر ہو جائے گا۔ اتر پردیش کے سنبھل ضلع میں جمعے کے روز ایک مسجد کا 35 فٹ بلند مینار بلڈوزر کارروائی کے دوران شہید کر دیا گیا۔ اس سے قبل صبح سے دوپہر تک مسجد کے باہر موجود 5 دکانیں بھی مسمار کی گئی۔ انتظامیہ نے مینار گرانے کے لیے 2 ہائیڈرا مشینوں کا استعمال کیا جبکہ ایک مزدور نے اور چھڑ کر رسی باندھی جسے دونوں مشینوں سے جوڑ کر کھینچا گیا جس کے نتیجے میں مینار زمین بوس ہو گیا۔ موقع پر ضلع مجسٹریٹ راجندر پنسیا اور ایس پی کے بشنوئی سمیت 50 سے زائد پولیس اہلکار تعینات رہے اور مقامی افراد کے جمع ہونے پر پولیس نے انہیں منتشر کر دیا تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ یہ کارروائی مبینہ غیر قانونی قبضوں کے خلاف کی گئی ہے۔ حکام کے مطابق مبارک پور بندگاؤں میں سرکاری زمین پر مسجد، مدرسہ، دکانیں اور مکان تعمیر کیے گئے تھے جنہیں نوٹس جاری کرنے کے بعد مرحلہ وار ہٹایا جا رہا ہے۔ کویت کی قومی ایئر لائنز کویت ایئر ویز نے بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے لیے اپنی کمرشل پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق کویت کی قومی ایئر لائن کویت ایئر ویز کا کہنا ہے کہ یہ پروازیں سعودی عرب کے شہر دمام کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ذریعے چلائی جائے گی۔ ایئر لائن کے مطابق ڈھاکہ کے لیے پروازوں کا آغاز 24 اپریل سے ہو رہا ہے جو ہفتے میں 2 بار آپریٹ کی جائے گی۔ کویت ایئر ویز کے قائم مقام CEO عبدالوہاب الشتی کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ڈھاکہ کے روٹ کی بحالی مسافروں کی ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر کی گئی۔ ہم اپنے نیٹ ورک کو وسعت دینے اور دمام آپریشنز کے ذریعے تمام مقامات کو دوبارہ منسلک کرنے کے لیے مسلسل کوشاں ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ دمام کے ذریعے حال ہی میں جن دیگر شہروں کے لیے پروازیں بحال کی گئی ہیں ان میں لاہور، لندن، قاہرہ،
استنبول، عمان، ممبئی اور دہلی شامل ہے۔ رپورٹس کے مطابق کویت ایئر ویز اس وقت 14 مقامات کے لیے پروازیں چلا رہی ہے اور بڑھتی ہوئی طلب کے پیش نظر مزید روٹس کی بحالی پر کام جاری ہے۔